السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے پھر سے ایک اچھا واقعہ لے کر آئے ہیں جو رمضان کے اوپر سے ہے، جو ہماری نوشین بہن نے بہت ہی اچھے الفاظ اور بہت ہی آسان طریقوں سے سمجھایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ہم۔ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے ہم کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کو بتا دو کہ میں ہر مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے میری بہنوں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے نا۔ تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کریں گے، ہماری زبان ایک سیکنڈ کے لیے خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ خوب دعائیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے، خوب دعائیں کریں گے، جو مانگنا ہے اللہ سے وہ مانگیں گے، ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ اللہ کو بولیں گے کہ اللہ تو یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ بولیں گے کس کو؟ صرف اور صرف اللہ، کیونکہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ روزے دار، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جب ہم روزہ رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں گے، خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں، آپ یہاں پر الحمدللہ انڈیا میں اللہ کا احسان ہے، مودی گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے ایمان پر قائم ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ کشمیر اگر دیکھ لیں، فلسطین اگر دیکھ رہے ہیں، عراق اگر دیکھ رہے ہیں، ایران اگر دیکھ لیں، ایسٹ ترکستان اگر آپ دیکھ لیں، تو وہاں پر ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ ایسٹ ترکستان، ڈاکٹر برہان ایک شخص ہے ماشاءاللہ، وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ان کے ماں باپ چائنا گورنمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، چائنا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار لوگوں سے التجا کر رہے ہیں کیونکہ وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، صرف مسلمان کا نام لینے پر ان کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے چائنا میں۔ فلسطین میں دیکھ لیجئے، بچے پریشان ہیں وہاں پر، ہماری مائیں پریشان ہیں وہاں پر، ہمارے بھائی پریشان ہیں وہاں پر۔ نہ جانے کون سے کس خطے میں ہمارے مسلمان پریشان ہیں میری بہنوں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں اور آپ جہاں میرے اور آپ کے لیے دعا کریں نا، وہیں پر ہماری وہ مسلمان بہنوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کشمیر کی بہنیں دیکھو، آپ کبھی پڑھو، کبھی آپ 3 ٹائم پیٹ بھر کے خوب کھانا کھا کے ڈکار لے کے سو جانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب مصیبت ہمارے اوپر آئے گی نا بیٹے بہنوں، جب ہمارے اوپر جب مصیبت آئے گی نا، تو پھر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تب جب کہ اگر ہم کسی اور کی مدد نہ کریں۔ یقیناً ہم فلسطین نہیں جا سکتے، یقیناً ہم اب چائنا نہیں جا سکتے، یقیناً اب ہم کشمیر نہیں جا سکتے، لیکن ہم ہماری دعاؤں میں ان کو شامل تو ضرور کر سکتی ہے نا۔ کئی ہماری بہنیں پریشان ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے میری بہنوں، وہاں پر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہاں پر کھانے کے پورے دسترخوان پورے بھرے ہوئے ہیں۔ سوچو کیا کل قیامت کے دن وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اے اللہ، ایک دنیا کے ایک حصے میں تیرے بندیاں تھی لیکن انہوں نے کبھی ہمارے لیے دعا بھی نہیں کی۔ یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے میری بہنوں، ہم دعائیں اذکار کریں اس رمضان میں انشاءاللہ، ایسی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی ہمارے مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس رمضان میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے علم کا سوال کرنا میری بہنوں۔ میری یہ ایک چھوٹا سا ایڈوائز ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ سے علم کی دعا مانگنا، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، بار بار مانگنا، کیونکہ آج ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں میں علم کی اتنی کمی ہو گئی کہ آج ہم ہمارا خود کا وجود بھول چکی ہے۔ دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، دنیا کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، ہاں پکوان کا علم ہے، گھر گرہستی کا علم ہے، انہوں کیا بولے تو انہوں کیا بولنا، انہیں ایسا کری تو انہیں ویسا کیا کرنا، وہ معلوم ہے، لیکن اصل کامیاب جس علم سے ہم کو ہونا ہے وہ علم آج ہم کو نہیں۔ تو لہٰذا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس بار کیا مانگیں گے ہم اللہ سے انشاءاللہ؟ علم مانگیں گے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کیا دیتے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا حکم ہے، سب سے پہلا حکم روزہ نہیں ہے، سب سے پہلا حکم اللہ کی توحید نہیں ہے، سب سے پہلا حکم حج نہیں ہے، سب سے پہلا حکم زکوٰۃ نہیں ہے، سب سے پہلا حکم ہے پڑھو، علم حاصل کرو۔ بہت اہم چیز ہے۔ ہم بوڑھے ہو جائے لیکن ہمارا علم بوڑھا، کیا ہم ہماری اس عمر میں 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں کیا قرآن کا علم حاصل کرنے والے نہیں بن سکتی؟ بچے ہو گئے جی، اب ہم کو پڑھنا کہاں نہیں،
बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना है। हमको खुद को इल्म रहेगा तो फिर हमारे बच्चों को आने वाले फितनों से हम नहीं बचा सकती। यकीन मानो, मैं और आप जिस दौर में, यही फितनों का दौर है, हमारे बच्चों का जो दौर आएगा ना, वो तो और ज्यादा फितनों का दौर होगा। हर तरफ से गुनाह, हर तरफ से बुराई होगी। उसको रोकने के लिए अगर इल्म जैसा हथियार अगर हमारे पास नहीं होगा ना, तो फिर हमारे ईमान को कोई नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकते। लिहाजा दुआएं करो अल्लाह ताला से, इल्म की दुआएं करो, जन्नत का सवाल करो। अल्लाह का वादा है कि अगर कोई बंदा 3 बार जन्नत का सवाल करता है, 3 बार जहन्नम से पनाह मांगता है, तो अल्लाह ताला, जन्नत कहती है कि ए अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे, जहन्नम कहती है कि ए अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से बचा ले। तो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआएं याद करिए, तमाम की तमाम कुरानी दुआएं याद कीजिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआएं याद कीजिए, ये दुआओं की आज हमको जरूरत है, जरूरत है ये दुआओं की। अल्लाह अमीर बना दे, ये दे दे, वो दे देगा मेरी बहनों। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अल्लाह से वो मांगो जो हमको मांगना है, जन्नत मांगो अल्लाह से। एक मोमिन अल्लाह से हकीर चीजें नहीं मांगता, एक मोमिन अल्लाह से बड़ी चीजें मांगता है, उम्दा चीजें मांगता है। मांगना है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरह जहानत मांगो। कितने ज़हीन थे, कभी मांगा हमने, कभी अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह मुझे इमाम बुखारी की तरह जहानत दे दे, अल्लाह कभी मुझे कुरान अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह पढ़ने वाला बना दे। कभी बोले हमको इल्म ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? ये दुआएं करो, बड़ी बड़ी अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह से दुआएं करो कि अल्लाह ताला आपको दीन के लिए चुन ले, आपके जरिए लोगों तक दीन पहुंचाए। ये दुआएं करो आप, आपकी औलाद के जरिए अल्लाह ताला दीन पहुंचाए, आपकी औलाद को चुन ले अल्लाह ताला इस कुरान की खिदमत के लिए। ये दुआएं करो अल्लाह ताला से, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ये कौन सा नंबर था हमारा? 7वां है ना, 6वां नंबर कुरान था, 7वां नंबर था खूब दुआएं करना, खूब दुआएं करना, जिक्र अस्कार करना, चलते फिरते उठते बैठते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, चलते फिरते चलते फिरते चलते फिरते हमको करना है इंशाल्लाह। करेंगे ना इस रमजान इंशाल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों, देखा आपने कितना आसान तरीक़ों से समझाया रमज़ान के ऊपर से कि किस तरह से हमें इबादत करनी चाहिए। तो रमज़ान में हमें इस तरह से इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह को राज़ी कर लें, जितना हो सके सदका खैरात करें। उम्मीद करते हैं मेरी प्यारी भाई और बहनों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो के ज़रिए सवाब मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।